حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں. ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر. کچھ لوگ فقر بوزر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا، عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا. جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے. عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے. میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پھندا اتار دیتے ہیں اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے. پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں. پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں. عزیز بھائی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ. یہ بھی تابعی ہیں. ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے. ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے، تقریریں سننے کا ہے. جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملہ کافی تھا. علم و بس کریں وہ یار، وہ ایک کوئی عرفتے نہیں درکار. جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا. وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے. حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دیں میں کہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا. کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے. تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو فرمانے لگے